بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امن له على آخر اسطو دراهم جیاد فقضاه ضعیفا وهو لا يعلم فانفقها او هلكت فهو قضاء عند ابي حنیفہ ومحمد. وقال ابو یوسف يرد مثل ضیوفه ويرجع بدراهمه. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. اس دن ہم بتا چکے ہیں کہ پرانا نوٹ ہو یا آج ہی بالکل نیا نوٹ بینک سے نکالے ہوں تو دونوں کے چلن میں کوئی فرق ہے؟ نئے نوٹ کے جتنی چیز ملے گی اتنے ہی پرانے نوٹ سے ملے گی، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پہلے زمانے میں جب چاندی اور سونے کے سکے چلتے تھے تو اس میں کبھی چاندی غالب، اچھا خالص چاندی کا سکہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دوسرے دھات کی آمیزش ہوتی ہے. چاندی غالب ہے اور دوسرے یہ مغلوب ہیں. 80% چاندی ہے، 20%، اور دوسرا سکہ جس میں 70% چاندی ہے اور 10% دوسرے ہے. تو فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی درہم وہ بھی درہم، لیکن مالیت میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو اس کو کھرا کھوٹا کہتے ہیں. ایک آدمی کا 10 درہم کسی کے اوپر قرض تھا، وہ بھی 1 نمبر کا سکہ، کھرے سکے، اور اس نے قرض کی ادائیگی میں کھوٹا سکہ دے دیا، 70% والا لیا تھا 90% کا. اور قرض دینے والے کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے جو ہے کھوٹا دیا، اس نے رکھ لیا اور ضرورت پڑی خرچ کرنے کے لیے تو وہی کھوٹا سکہ اس نے دے دیا. اب بعد میں معلوم ہوا کہ جو سکہ اس نے دیا تھا وہ کھرا نہیں کھوٹا تھا. تو اب کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. حضرت سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرض خواہ کا حق ادا ہو گیا. قرض خواہ جس نے قرض دیا ہے اور قرض دار جس نے قرض لیا ہے. اور اس کی تعبیر یوں کر سکتے ہو، جس نے قرض دیا ہے وہ کیا دائن، قرض خواہ بھی کہیے، دائن بھی دیکھو قرض دار وہ ہے نا، اور اسی کو دائن، اس لیے میں دوہرا رہا ہوں، اسی کو دائن بھی کہتے ہیں. اور جس نے قرض لیا ہے اس کو مقروض بھی کہیں گے، قرض دار بھی کہیں گے اور مدیون بھی کہیں گے. تو امام اعظم اور حضرت امام محمد کیا فرماتے ہیں کہ اس کا قرض خواہ کا حق ادا ہو گیا. تو 10 دیا تھا 10 پا گیا ہے. اچھا اصل تھا درہم، 1 2 3 4 5 10 تک، یہ کیا ہے؟ اصل ہے. اور ججد اور ردی، کھرے اور کھوٹے، یہ کیا ہے؟ وصف ہے. اور وصف کا اعتبار نہیں ہوتا. ہاں اگر موجود ہوتے وہ سکے تو وہ واپس کر کے اور اس سے کہتے نہیں یہ اپنا واپس لے جاؤ، ہم کو جو ہے کھرا سکہ دے دو. لیکن اب وہ تو خرچ کر چکا ہے، بھائی ہی نہیں اس کے پاس. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب 10 درہم اس نے کھرا دیا تھا، اس نے کھوٹا واپس کیا ہے، تو اب اگرچہ خرچ ہو گیا تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ 10 درہم کھوٹا دے اور اس سے 10 درہم کیا ہے؟ کھرا دے. تو 10 درہم یہ کھوٹا دے، چونکہ اس نے 10 درہم کھوٹا دیا ہے تو اس کے مقابل میں ہو گیا، اور اس نے 10 درہم کھرا دیا تھا تو اب وہ 10 درہم کیا ہے؟ کھرا. اس طرح تعداد بھی پوری ہو جائے گی اور وصف بھی کیا ہے؟ بھی پورا برابر رہے گا. فرق سمجھا گیا؟ تو حضرات طرفین کے ہاں کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا. کھرے کے بدلے میں کھوٹا دیا تب بھی ادا ہو جائے گا. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ کھرے کے بدلے میں کھوٹا دیا، اور جو ہے اگر کھوٹا موجود ہے تو سب کہتے ہیں وہ واپس کر کے صحیح لے لے، اور ختم ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اپنے پاس سے کھوٹا دے، کھرا لے. ایک کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے جو ہے 10 درہم دیا اور اس نے تھیلی پکڑا دیا، کہا یہ آپ کے 10 درہم اسی میں ہے، اور خرچ کرتا رہا 1 روپے، اور معلوم ہوا 10 نہیں 8 ہی تھا، تو 2 روپیہ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ 2 درہم واپس لے گا کہ نہیں؟
تو ایسے خرچ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کھوٹا نہیں کھرا تھا، تو یہ وصف بھی کیا ہے؟ لیکن وصف تنہا وصف کی ادائیگی ہو سکتی ہے نہیں، اس لیے ردی دے کر کے جید دے دیں۔ جی ہاں، من لہو علی آخر، زید کا بکر کے اوپر 10 درہم تھا، آسان ترجمہ نہیں کہ اگر کسی کا دوسرے کے اوپر 10 درہم جید عمدہ قسم کے قرض تھے، فقضاہ، تو بکر نے اسے ادا کیا مگر کھوٹا، تو کھوٹے 10 درہم بکر نے ادا کر دیے، وہو لا یعلم، اور زید کو نہیں معلوم کہ یہ کھوٹا دیا، فانفقہا، اور زید نے اسے خرچ کر دیا، او ہلکت، یا اس کے پاس سے غائب ہو گیا، ہلاک ہو گیا، فہو قضاء، تو یہ ادا کرنا ہوا حضرت امام اعظم اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 دیا تھا، 10 پا لیا ہے، ہاں وصف میں کمی بیشی رہی اور وصف کے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یرد مثل ضیوفہ، کہ اس کے مثل کھوٹے سکے واپس کرے گا۔ مثال کے طور پر 10 تھا تو 10 یہ کھوٹا اس کو واپس کرے، وہ یرجع بدراہمہ، اور اس سے 10 درہم کھرے واپس لے کے۔ کیوں؟ امام جو ہے ان کی امام ابو یوسف کی دلیل ہے، لأن حقہ فی الوصف مرعی کہوا فی الاصل، 10 درہم قرض دیا تھا اس نے، تو اس کا حق کتنے پر ہے؟ 10 درہم پر، یہ امام ابو یوسف دلیل ہے۔ تو جیسے 10 درہم پر اس کا حق ہے، ایسے ہی 10 درہم پہ اس کی رعایت ہے، تو وصف میں بھی اس کی رعایت کی جائے گی۔ تو گویا 2 بات کہی ہے کہ 10 درہم میں اس کا حق متعلق ہے اور کھرے درہم میں اس کا حق متعلق ہے، 2 باتیں ہو گئی نا۔ تو 10 تو اس نے گن کر کے دے دیا، ایک حق تو ادا ہو گیا لیکن بس ادا نہیں ہوا۔ امام ابو یوسف فرماتے اس لیے کہ قرض دینے والے، قرض خواہ کا حق جو ہے کہ وصف میں بھی رعایت کی جائے گی جیسے کہ اصل میں بھی رعایت کی جائے گی، کہ تعداد جیسے وہی ہو تو وصف بھی کیا ہے؟ وہی ہو جس وصف پہ اس نے دیا تھا۔ اور ولا یمکن رعایتہ، اب اس کی رعایت ممکن ہی نہیں کیونکہ وہ تو دے چکا ہے، 10 درہم دے چکا ہے اور یہ خرچ کر چکا، اگر موجود ہوتا کہتے واپس کر کے اچھا لے لو، اور اس کے جو ہے اب صاحب حق کے وصف کی رعایت ممکن نہیں، ہاں تعداد کی تو ہو گئی ہے، 10 دیا تھا 10 واپس کر دیا، تو اس کے حق کی رعایت ممکن نہیں وصف کے ضمان کو واجب کر کے، لأنہ لا قیمت لہ عند المقابلہ، کہتے اس لیے کہ مقابلہ کے وقت جو ہے اس کی وصف کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے ہم جنس سے، فوجب المسیر الی ما قلنا، تو چارے کار وہی، راستہ وہی جو ہم نے کہا کہ یہ اپنے پاس سے کھوٹا 10 درہم دے اور اس سے کھرا 10 درہم واپس لے، تعداد تو لے چکا ہے اور وصف کی رعایت اسی سے ہو سکتی ہے۔ اب ایسے کہہ دو کہ آپ نے کھرا جو ہے سکہ لیا تھا کھوٹا دیا ہے تو جو کمی اس کو پوری کرو، تو وصف کی رعایت کیسے ہو سکتی ہے؟ وصف یہ کس سے، یہ عین ہے؟ عین تو ہے نہیں، ہاں اگر 9 دیا ہوتا 8 دیا ہوتا تب تو کہیں گے 2 سکہ اور دو، 1 سکہ اور دو، لیکن وصف کی رعایت نہیں ہو سکتی اور وصف کی رعایت بھی ضروری ہے، تو اس کے چارے کار وہی جو ہم نے کہا کہ یہ کھوٹا دے اور اس سے کھرا لے۔ وَلَهُمَا، اور حضرات جو ہے طرفین کی دلیل کیا، انہو من جنس حق ہی، چاہے کھرا ہو یا کھوٹا ہے دونوں چاندی کا سکہ نا، تو کھرا سکہ لیا تھا کھوٹا سکہ دے رہا ہے، تو سکہ لیا چاندی کا دے رہا ہے چاندی کا، تو یہ بھی کیا ہے اسی کے ہم جنس ہے۔ یہ اور بات ہے، ایک میں وصف کی کمی ہے دوسرے میں وصف کی کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بھی جو کھوٹا سکہ ہے یہ بھی کھرے کی ہم جنس ہے، حتیٰ لو تجوز بہ فیما لا یجوز الاستبدال جازا فیقع بہ الاستیفاء ولا یبقى حقہ الا فی الجودۃ، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ ادا کر دے، کون چیز حتیٰ لو تجوز، کہ اگر وہ ادا کر دے، کون سا ادا کر دے؟ کھوٹا سکہ، کہ کھوٹا سکہ ادا کر دے جہاں تبدیلی جائز نہیں،
جیسے بے صرف میں ہوتا ہے چاندی کی بے چاندی سے، سونے کی بے سونے سے، تو اگر یہاں بھی جو ہے کہ چاندی کا سکہ لیا تھا چاندی کا دے رہا ہے، تو اگر جو ہے لیا تھا کھرا دے رہا ہے کھوٹا ہے، تب بھی کیا یہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں تک کہ اگر یہ جو ہے کھوٹا ادا کر دے وہاں جہاں کی تبدیلی جائز نہ ہو تب بھی یہ جائز ہے۔ فَيَقَعُ بِهِ الِاسْتِفَاءُ، تو کھرا کے بدلے میں کھوٹا دینے سے اس کا حق پورا پورا ادا ہو گیا تعداد کے اعتبار سے۔ ہاں ایک چیز آپ کہیں گے تعداد میں تو پورا ہو گیا لیکن وصف میں حق ادا ہوا ہے۔ وَلَا يَبْقَى حَقُّهُ إِلَّا فِي الْجُودَةِ، ہاں اب اس کا حق صرف وصف میں باقی رہا، اس کا عمدہ کہ دیا تھا عمدہ اور لیا ہے کھوٹا، تو اب جو ہے اس کا تعداد اس کی پوری ہو گئی ہے لیکن وصف میں باقی رہا۔ لیکن یہ بتائیے کہ اب وصف کی ادائیگی ممکن ہے؟ وصف یہ تو اصل کے تابع ہے، ذات کے تابع ہے، اور ذات لے چکا ہے خرچ کر چکا ہے، اب وصف کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو وہ کیا ہے کل عدم ہو جائے گا۔ ولا يبقى حقه الا في الجودة، قرض خواہ کا حق صرف کیا ہے عمدہ سکوں میں رہا، عمدہ وصف میں رہا۔ ولا يمكن تداركها بإيجاب زمانها، اب اس کا زمان واجب کر کے اس کا تدارک ممکن ہی نہیں۔ ہاں اگر 10 کے بجائے 9 دیتا تو اس کا حق جو ہے ذات درہم میں رہتا، وصف درہم نہیں ذات درہم، تو اس کا تدارک ممکن تھا کہ نہیں؟ ایک سکہ واپس کرو 1 درہم دو، لیکن 10 درہم پا چکا ہے، صرف وصف کی کمی ہے، اور وصف کا تاوان کہاں سے آپ واجب کریں گے؟ کیا اس کے مقابلے؟ یہ تو ایک فضا کی چیز ہے لماسہ کرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَقَضَى بِإِيجَابِ زِمَانِ الْأَصْلِ، اور ایسے ہی اب کہیں کہ 10 درہم کھوٹا واجب کریں کھرا لیں، کہتے ہیں اصل کے زمان کو واجب کر کے بھی اس کا نہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ ایجاب لَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ اس کے اوپر 10 درہم کو واجب کرنا ہوا، ولا نظیر لہو، اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ تعداد پوری لے چکے پھر بھی اس پر کیا ہے تاوان ہو۔ اب ایک الگ مسئلہ یہ عامۃ العروض بھی بہت ہے، مثلا کبوتر جو ہے جنگلی کبوتر اڑ کے آ گئے، گر گئے، معاذ کے کمرے میں آ گئے، کمرہ نمبر 24، یہ گئے تھے استنجا کرنے یا پوری کھانے گئے تھے، وحید الرحمان گئے دوڑ کے جو ہے بس پکڑ لے کے چلے آئے، اور عدنان نے کہا معاذ ایک بات بتائیں، کہا کیا؟ کہا تمہارے کمرے کبوتر اڑ کے آ گیا تھا اور وحید الرحمان پکڑ کے لے گیا ہے۔ اب یہ گئے کالر پکڑ لیا، کہا ہمارے کمرے میں کبوتر آ گیا تو میرا حق تھا، تم کون ہوتے لینے والے؟ جھگڑا کرنے لگے۔ اب دونوں آئے ادیب کے پاس، کہا فیصلہ کر دیجئے، کہا اچھا چلو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، چلو دارالفتہ میں، سیدھا کوئی بھی مسئلہ ہو دارالفتہ۔ بہت سے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے، میرا کام خواب کی تعبیر بتانا ہے؟ ابھی کل ہی ایک صاحب نے کہا کہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ جمعرات کو ایک صاحب نے پوچھا جو ہے یہ پنجگن قادریہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عزیز و یا اللہ، ظہر 100 مرتبہ، ظہر میں یا کریم و یا اللہ، عصر میں یہ یا جبار و یا اللہ، اور مغرب میں جو ہے کہ یا ستار و یا اللہ، عشاء میں جو ہے یا غفار و یا اللہ 100 مرتبہ۔ ایک صاحب نے اس کے فضائل لکھ کر کے بھیجیے، پڑھو تو یہ ثواب یہ، تو لکھے ہیں کہ یہ جو آیا یہ کیا صحیح ہے اس کے اعمال کے یہ ثواب ہے؟ میرا کام مسئلہ بتانا ہے، لیکن کیا پوچھ لیں۔ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، ایک صاحب نے خط لکھا اور کہتے کہ اگر شوہر جو ہے انتقال کر جائے تو بیوی کو بیوہ کہتے ہیں، اگر بیوی کا انتقال ہے تو شوہر کو کیا کہیں گے؟ ہاں عربی میں کیا کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت کبھی کبھی نہ رکھ لیجیے، مجھے نہیں معلوم، تو یہ دارالفتہ کا تعلق ہے، تو ان کو نہیں دارالفتہ میں آ گئے۔ ہم نے کہا دیکھیے یہ کمرہ ہے رہنے کے لیے نا، شکار گاہ تو ہے نہیں، تو جو پکڑ لے وہی اس کا حقدار ہوتا ہے۔
لیکن اگر انہوں نے کوئی کمرہ جو ہے، ہم پوچھیں کہ وہ کبوتر آیا کہاں، جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں، یا انہوں نے کوئی کمرہ بنا رکھا ہے کہ شکار آئیں تو ہم پکڑ لیں؟ کہا نہیں، وہ تو رہنے والا کمرہ ہے۔ تو کہا جو پکڑ لے وہی حقدار ہے۔ اور اگر کسی نے دریا کے کنارے، جنگل کنارے ایک مکان بنا دیا ہے، دروازہ کھلا رہتا ہے، ہرن داخل ہو گئے، بند کر دیا پھٹ سے، وہ اسی لیے بنا ہے، تو اس کا حقدار کون ہوگا؟ مکان مالک۔ اور جال جو ہے، معاذ نے ڈال دیا مچھلی کا جال، کہاں؟ دریا میں، چاہے جھیل میں ڈال دیا اسے، اور رات بھر سو رہے تھے۔ اب یہ قاری صاحب گئے تو دیکھا مچھلی پھنسی ہے، بس چھوڑا لائے۔ ان کو معلوم ہو گیا، ابھی آئے، میں کہا کیوں؟ کہا تو جال میں خود سے پھنسی تھی تو میں نے لے لیا۔ بھئی اگر تیرتے ہوئے جاتی میں پکڑ لیتا تو میری تھی، تیرتے ہوئے جاتی جال میں رک گئی ہوں تو میں نے نکال لیا۔ میں نے کہا سنو، کراٹا لگے گا۔ وہ جال میں رکی ہے کہ وہ جال اسی لیے لگایا تاکہ مچھلیاں پھنسیں، تو مچھلیوں کا مالک کون ہو گیا؟ اور اگر انہوں نے جال یہیں میدان میں ڈال دیا تھا، مچھلی سے مار کے لائے تھے کہ بھیگا ہے سوکھ جائے، اور سوکھنے کے لیے رکھے تھے، اور کبوتر پھنس گیا اس میں، یا کوئی اور پرندہ پھنس گیا، اس کا مالک کون ہوگا؟ نہیں، جال کا مالک نہیں، وہ تو سکھانے کے لیے رکھے تھے نا، تو جو پکڑ لے وہی حقدار ہے۔ اور اگر پھیلا دیا تھا کہ یہ کبوتر وغیرہ آئیں تو اسی میں پھنس جائیں گے، اب اگر جانور جو ہے پھنسنے کے لیے، شکار کے لیے جال پھیلایا ہے، تو مالک کون ہوگا؟ جال کا مالک۔ کتنا فصیح ترجمہ کر رہا صاحب جال ہے۔ دیکھیے، وَإِذَا أَفْرَخَ طَيْرٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ، جب کسی پرندہ نے انڈا دے دیا کسی شخص کی زمین میں، مثلا زمین ہے عدنان کی، اور مرغی نے آ کے انڈا دے دیا، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ، تو اب انڈا کس کا ہے؟ جس نے جو ہے لے لیا، ادیب نے لے لیا، ادیب کو ہو جائے گا؟ ارے مرغی جس کی ہے انڈا اس کا ہوگا نا، تم لوگ لفظ پہ نہیں غور کرتے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ مرغی، تو بھائی مرغی کے جو مالک ہے انڈا اس کا ہوگا، کہیں بھی انڈا دے۔ ہاں، اگر جنگلی پرندہ ہے تب یہ مسئلہ ہوگا۔ دیکھیے، ہم لوگ فوراً جواب نہیں دیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں نا کہ اس کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں اسی لیے ایسی مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ غور کر لو کہ جواب فوراً نہیں دینا چاہیے، غور کر لیتے ہیں۔ لکھ دیا کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب کیا حکم ہے؟ اب لکھ دیا عدنان کی، عدنان جیسے ہوں لکھ دے کہ ہاں اس پر 3 طلاق پڑ گئی، اب نکاح سے نکل گئی، تو غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ نے سوال میں یہ نہیں لکھا کہ کتنی طلاقیں دی ہیں۔ زید نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق پڑ گئی، اور جتنی طلاق دی اتنی طلاق پڑے گی، جتنی، یہ صراحت نہیں کہ 1 2 3 کتنی، جتنی دیا ہے 3 تک اتنی طلاق۔ اور اگر عدنان کہے نا 100 طلاق دیا تب، ہاں ہاں، ایک صاحب نے 100 طلاق دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا سوال کہ ایک شخص نے جو ہے 100 طلاق دیا ہے، تو پھر پوچھا کہ فلاں نے جو ہے اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا ہے، کیا حکم ہے یا ابن عباس؟ تو کچھ نہیں، ناراض میں کچھ نہیں بولے، پھر کہتے یا ابن عباس، کہتے ہیں کہ ایرکب احدکم الحموقۃ یقول یا ابن عباس یا ابن عباس، کہ تم حماقت کر بیٹھتے ہو پھر یا ابن عباس یا ابن عباس کہتے ہو؟ 3 طلاق تمہاری بیوی پڑ گئی، اور 97 طلاق سے تم نے کتاب اللہ کا مذاق اڑایا ہے۔ کتاب اللہ میں تو 3 ہی طلاق کا ذکر ہے نہیں، یہ 100 کیوں دیے ہو؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ پہلے غور کر لیجئے، اگر کچھ پوچھنے والی بات ہے، کہتے کون سا پرندہ انڈا دیے ہے، یہ پوچھنے ہیں، مرغی یا کبوتر یا کون سا؟ اگر جو ہے کسی کی زمین میں پرندے سے مراد کیا ہے؟ جنگلی پرندے نے انڈا دے دیا، تو انڈا کس کا ہے؟ لمن اخذہ، جس نے لے لیا۔ وقضا اذا بازا فیہا، اور ایسے ہی اگر جو ہے کسی نے جو ہے اذا افرخا مطلب ہے کہ وہ انڈا بھی دے دیا، انڈا دے کر کے اسی پر جو ہے وہ 2 4 دن 10 دن جو میعاد ہوتی ہے گزر گئے، اور پھر اس میں سے کیا ہے بچہ نکل آیا۔ مثلا کئی مکان ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار جاتے ہیں اور اس روز نہیں جاتے ہیں،
تبھی تو اتنا زمانہ گزرے گا، انڈا بھی دیا اور بچے بھی ہو گئے۔ اور تو فرق مانے ہوتا ہے بچہ، چوزا جس کو کہتے ہیں۔ اور جب کسی کی زمین میں جو ہے چڑیا نے کیا ہے بچہ دے دیا نہیں، تو چڑیا بچہ کہاں دیتی ہے؟ بچہ سے مراد کیا ہے؟ انڈا دیا اور پھر اس کو سیتی رہی یہاں تک کہ ہے چوزا نکل آیا، تو اس کا جس نے اس چوزے کو لے لیا۔ اور ایسے ہی اگر چڑیا نے اس میں انڈا دے دیا تو بھی کیا ہے؟ ہاں، وَإِذَا تَكَنَّسَ فِيهَا زَبِيٌّ، اور اگر جو ہے کسی کے گھر میں ہرن داخل ہو گیا، تکنسا سکون داخل ہو گیا، تو جس نے ہرن کو پکڑ لیا اسی کا، تو وہی اس کے ہرن کا مالک ہے۔ کیوں؟ لأنہ مباح، کیونکہ یہ جنگلی جانور کیا ہے؟ مباح ہے، کہ جو چاہے پکڑ لے، کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ تو مباح سبقت یدہ الیہ، کہ جس کا ہاتھ اس تک سبقت لے گیا وہی اس کا مالک ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ صَیْدٌ، کہتے ہیں اس لیے کہ شکار ہے، چاہے جنگلی کبوتر ہو اور چاہے ہرن، یہ سب کیا ہے؟ شکار ہیں۔ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَیرِ حِیلَةٍ، اگرچہ یہ بغیر ہیلے کے، اب آپ جو ہے ایسے کھڑے تھے سن رہے تھے، اب ہرن آ کے جو ہے سمجھا کہ یہ دیوار ہے اور ٹیک لگا کے ہرن کھڑا ہو گیا، آپ نے فون پکڑ لیا۔ اب عدنان ایسے ہی کالا جاکٹ اب کالا گھنٹوں لگا کے کھڑے ہو جائیں، اب سمجھے گا کہ دیوار ہے، اب ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے پکڑ لے، تو بغیر ہیلے پکڑے ہیں نہیں پکڑے، کچھ کرنا پڑا۔ ہیلے سے مراد ترکیب، مثلا جال ہے یا کچھ اور ہے، کہتے ہیں اگرچہ بغیر ترکیب کے پکڑ لیا ہے۔ ولہٰذا وَالصَّیْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ، تو شکار کا مالک کون ہوگا؟ جس نے اس کو پکڑ لیا۔ وَقَذَى بیز، اور ایسے ہی انڈے کا مالک وہ ہوگا جس نے اس کو لے لیا۔ کیوں؟ لأنہ اصل الصید، کیونکہ انڈا جو ہے شکار کی اصل، جب شکار پکڑ لے وہی ہے، تو جو اس کی اصل ہے انڈا جو لے لے وہی، یہ مرغی سے ہٹ کر کے ہے۔ ولہٰذا یجب الجزاء علی المحرم بکسرہ، اور کہتے ہیں اسی لیے اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرنا اور شکار پکڑنا، شکاری جانور کو ذبح کرنا اور شکار کا انڈا توڑنا، انڈا کھانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ مرغی کے انڈے جو ملتے ہیں حالت احرام میں آپ اسے کھا سکتے ہیں، اور یہ جانور جو بکری وغیرہ جو ہے اس کو حالت احرام میں آپ ذبح کر سکتے ہیں، شکار کی ممانعت ہے۔ ایسے ہی کوئی جو ہے محرم حالت احرام میں جا رہا ہے اور دیکھا کہ جنگلی پرندہ کا انڈا ہے، اب اس نے جو ہے لے کر کے توڑ دیا اور فرائی کر لیا، تو اس پر کیا ہے؟ جو اس کا کفارہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں اور اسی لیے تو محرم پر اس کی جزا واجب ہے اس کے توڑنے سے، اور سیہ، یا اس کا گوشت بھون لیا، بلکہ کھانا بھی جائز ہے۔ وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك، ایک شرط اور ہے کہ زمین کے مالک نے زمین کو اس لیے تیار نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر جو ہے کہیں کہیں، اب دیکھیے شہد پالتے ہیں نا، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی پالتے ہیں، شہد دیتے۔ اب آپ گئے تفریح کرنے کے لیے، دیکھا کھیت میں جو ہے کہ چھوٹا چھوٹا جو ہے ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں شہد ہے، آپ نے کہا رے مل لاؤ نکال سکتے ہیں؟ وہ جو ڈبہ رکھا اسی لیے تاکہ مکھیاں اس میں رہیں، شہد دیں، تو ڈبہ جس نے رکھ دیا ہے اس کا شہد کا مالک کیا ہے؟ آپ جا رہے تھے، دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک درخت ہے اور اس میں شہد لگا دیے ہیں، تو شہد نکال سکتے ہیں، اس درخت کا مالک کوئی نہیں، تو شہد کسی کا نہیں، وہ تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں نکال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اور شرط یہ کیا ہے کہ زمین کے مالک نے اپنی زمین کو شکار کے لیے تیار نہیں رکھا ہے۔ فسارہ کا نصب سبقت للجفاف، یا اس سے ہو گیا کہ جیسے اس نے جال کو جو ہے، سبق من جال، کہ جال کو جو ہے کیا کیا؟ سوکھنے کے لیے رکھ دیا، نصب نہیں، سوکھنے کے لیے پھیلا دیا ہے، اس میں شکار پھنس گیا تو جو پکڑ لے گا اسی کا ہو جائے گا۔ ایسے جال اگر زمین پہ بچھا دیا تب تو شکار نہیں پھنسے گا، لیکن اگر باندھ دیا اسے، نصب مانے ہی باندھ دیا ہے، تو شکار پھنس سکتا ہے۔ تو سوکھنے کے لیے ہے تو جو پکڑ لے وہی مالک ہوگا۔ ہاں، تو ایسے جیسے کہ شکاری نے جال کو نصب کیا کس کے؟ سکھانے کے لیے، تو پکڑنے والا اس کا مالک ہوگا۔ وہ کما اذا دخل الصید دارہ،
اور ایسے جیسے کہ شکار جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس کو معلوم ہے دروازہ کھلا ہے، اب عدنان دیکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی داخل ہو گئے، اب پکڑ کر کے لے آئے۔ اب گھر کے مالک چچیاتے ہیں، ان کو ملے گا، لیکن گھر کے مالک نے دیکھا کہ ہرن داخل ہو گیا ہے، وہ فوراً جو ہے دروازہ بند کر لیا۔ اب دروازہ بند کر لیا، اب یہ نہیں پکڑ سکتے ہیں، کہ پکڑو گے تو تمہیں کو پکڑا دوں گا۔ ایک اور مثال لے لیں، شادی بیاہ میں روپے ٹافی اگر لٹائی جاتی ہے نا، اب جو ہے ادیب گئے، برات جا رہی تھی، ٹوپی ایسے چوڑی برکاتی لگا کر کے، اب ٹافیاں جو ہے اسی ٹوپی میں، ٹافی ہے، قلم ہے، چھوارا جو لٹائے گئے ان کی ٹوپی میں، یہ تو جا رہے ہیں۔ تو اب عدنان لمبے دیکھا پیچھے سے، ایک ٹافی اٹھانے لگے، تو عدنان کے لیے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ پھر گڑبڑ کر رہے ہو، بلا سوچے سمجھے جواب دے رہے ہو۔ کہ تو اگر یہ برکاتی ٹوپی اسی لیے پہن کے آئے ہیں تاکہ جب ٹافی لٹائی جائے تو ہماری ٹوپی میں اکٹھا ہو جائے، ہم لے لیں، اگر اسی لیے ہے تب تو وہی مالک ہے۔ اور اگر ان کے ہوش و حواس میں یہ بات نہیں تھی، اب قاضی ہو کر کے اتنا گھٹیا کام کریں گے؟ یہ تو نہیں کر سکتے، ان کے منصب قضا کے یہ خلاف ہے۔ وہ تو اچھی لگ رہی اس لیے لگائے ہیں، تو جو چاہے اٹھا لے۔ اگر کوئی پیچھے سے لے رہا دل کا، ارے ٹوپی میں آپ کی ٹافی کا کوئی بات نہیں ہے، نہیں لے سکتے۔ تو اگر ٹوپی اسی مقصد سے پہنے ہیں کہ اس میں لٹائی جانے والی چیزیں رک جائیں، تو چیزیں لٹائی جا رہی، کسی نے اپنا دامن پھیلا دیا اسے، اب اس میں جو ہے کہ سمیٹ لیا، اب کوئی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ اور کسی کندھے پہ آ کر قلم ٹک گیا ہو، ٹافی ٹک گئی ہو، تو جو اٹھا لے اسی کو ہو جائے گا۔ کہا کہ وقع ما نصرا من السکر اب الدراہم فی ثیابہ ولم یکن لہ ما لم یکفہ او کان مستعدا لہ، کہتے ہیں اور جو ہے لٹائی جانے والی چیز، یعنی شکر کہہ دیے، درہم کہہ دیے، پہلے پیسہ بھی لٹاتے ہیں، اور چھوہارا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کہہ دیے، اور لٹائی جانے والی چیز مثلا شکر یا دراہم وغیرہ کسی کے کپڑے میں گر جائے، ولم یکن لہو اور ما لم یکف، تو وہ اس کا نہیں ہے جس کا وہ کپڑا ہے، جب تک کہ وہ سمیٹے نہیں۔ اگر اس کے دامن میں گرا، سنبھال لیا، چادر میں دے، چادر لپیٹ لیا تو اسی کا ہو جائے گا۔ ایک او کان مستعدا لہو، یا اس نے یہ برکاتی ٹوپی اسی لیے پہنا کہ چیزیں آ کر کے رکیں، تب تو اس کی ہوگی۔ بخلاف ما اذا اصل النحل فی ارضہ، کہ اگر کسی کے زمین میں مکھی نے شہد لگا دیا ہے، کیوں کہتے ہیں لأنہ ادّی من انزالہ، کیونکہ زمینیں فارغ کرتے ہیں، اس میں بکس رکھتے ہیں، تو اس لیے رکھتے ہیں کہ شہد اس میں، شہد کی مکھیاں آئیں، شہد لگائیں، تو کوئی لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں برخلاف کہ جب کہ مکھی نے شہد لگایا اس کی زمین میں، لأنہ ادّی من انزالہ، کیونکہ وہ اسی کی شمار کی جائیں گے، فیملکہ تبعا لارضہ، تو یہ اپنی زمین کے جو ہے تابع ہو کر کے اس کا مالک ہو جائے گا۔ جیسے کسی کی زمین ہے، اب اس میں جو ہے ایک آم کا امرود کا درخت اگ گیا، اور یہ ادیب سال بھر تک دیکھنے نہیں آئے، اب عدنان گئے، روز تفریح کرنے جاتے تھے، نیت خراب ہوئی، کلہاڑ ہی لیا کہ کہنے کیا بات ہے، کہاں دیکھا کہ ایک امرود کا پیڑ خود بخود اگ گیا، تو میں نے کہا کاٹ لوں، اور مہمان آنے والے لکڑی کام ہے، کہا حماقت کام مت کرو، کہ کہا اس نے لگایا نہیں ہے، لگایا لیکن زمین کس کی ہے بتاؤ؟ اگر جنگل کی زمین ہوتی تو ہو سکتا تھا، لیکن آج جو ہے دیکھیے جنگل کے مسئلے میں دھوکہ مت کھائیے گا، پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں بزرگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، بیچتے تھے، وہی ذریعہ معاش تھا، ہے نا یہ؟ اور کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے بیچ دے، جیسے یہ شکاری جانور کو پکڑ لے وہی اس کا مالک ہے، تو جنت سے جنگل سے جو لکڑیاں کاٹ کے لائے وہی مالک ہے، لیکن آج جنگلات جو ہے یہ گورنمنٹ کی ملکیت میں ہے، اگر جنگل کی لکڑیاں آپ کاٹیں گے، پیڑ کاٹیں گے، پولیس پکڑ سکتی ہے، تو بغیر پرمیشن کے روڈ کے کنارے کے درخت یا جنگل کی لکڑیاں نہ کاٹی جائیں، کیونکہ اب یہ قانون ہو گیا
ورنہ پہلے دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بنجر زمین سمجھتے ہیں، اس کو گرام سماج کی زمین بھی کہتے ہیں، بنجر کی ہے. اور عربی لفظ دیکھیں عادی الارض، عین الف دال یا عادی الارض، کہ وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو، بنجر زمین. تو عادی الارض للہ ولرسول، بنجر زمین اللہ اس کے رسول کی، اس کا کوئی مالک نہیں. جو اس کو آباد کر لے وہی اس کا مالک ہے. مکان بنا لے آپ، کھیت بنا لیجیے، آپ مالک ہو گئے. لیکن آج قانون کیا ہے یہاں ہندوستانی اور ملکوں کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو یہ گرام سماج کی زمین ہے اس کے مالک کون ہے؟ گورنمنٹ. اگر آپ کو مکان بنانا ہے، مکان نہیں، تو آپ متعلقہ افسران مثلا ایس ڈی ایم سے پرمیشن لیجئے کہ ہمارے پاس مکان نہیں ہے، وہ آپ کا نام الاٹ کر دیں، جس کو پٹا، آپ کا نام پٹا کر دیں تو آپ مالک ہو جائیں گے، قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. تو مسائل میں فرق رہتے ہیں نا کہ تو کسی کی زمین میں خودرو درخت ہو جائیں تو زمین کا جو مالک ہے وہی کیا ہے؟ درخت کا مالک. لیکن درخت تو آپ کہیں گے لگایا نہیں، کیسے مالک؟ زمین کے تابع ہو کر کے. فَيَمْلِكُهُ تَبْعًا لِأَرْضِهِ، تو اس شہد کا وہ مالک ہوگا زمین کے تبعیت میں. کالشجر النابت فیہ، دیکھیے آگے نا، جیسے وہ درخت جو کسی کی مملوکہ زمین میں اگ جائے. ہاں غیر مملوکہ زمین جیسے جنگل، روڈ کے کنارے، تو کوئی بندہ اس کا مالک نہیں ہے. وَالتُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ فِي أَرْضِهِ بِجَرْيَانِ الْمَاءِ، دریا کے کنارے آپ تو رہتے ہیں نہیں کبھی؟ دریا میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ زمین ایک دم مسطح رہتی ہے، مطلب دریا بڑھتا ہے تو کہاں کی زمین کاٹ دے اور دوسری جگہ پاٹ دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہم تو دریائے گھاگھرا کے کنارے رہنے والے ہیں، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ دھارا ادھر سے ہے، خوب گہرائی یہاں، کشتیاں یہاں چلتی ہیں. اب کی بارش کے موسم میں دریا بڑھا، ایک دم برابر ہو گیا، دھارا چل کے وہ ادھر ہو گیا، تو وہاں سے مٹی کاٹ کر کے دریا نے یہاں پاٹ دیا. تو ایسے ہی آپ دریا کے کنارے آپ کی زمین ہے، زمین جو ہے تھوڑا نیچے تھی اور سیلاب آیا اور مٹی کٹ کر کے آپ کی زمین میں بیٹھ گئی، 2 فٹ اونچی جو ہے مٹی ہو گئی. تو اب عدنان کو مٹی کی ضرورت تھی، دیکھا کہا رے تو میں آیا تھا گڈھا تھا، اب یہ لاؤ اسی سے مٹی نکال لے، مال مفت دلے بے رحم. تو کیا ان کو حق ہے؟ نہیں. کہ جس کی زمین تھی دریا نے اس میں مٹی ڈال دیا ہے تو یہ زمین کا مالک اس مٹی کا مالک ہو گیا طبعاً، اصل زمین اسی کی ہے. تو جیسے کہ فرماتے ہیں کہ وَالتُّرَابِ الْمُجْتَمِعِ فِي أَرْضِهِ، کسی کی زمین میں جمع شدہ مٹی کیسے جمع ہوئی؟ بِجَرْيَانِ الْمَاءِ، پانی کے بہاؤ سے اگر مٹی جمع ہو جائے تو اس کا وہ مالک ہے. ایسے ہی کسی کی زمین میں لگے ہوئے درخت میں اگر شہد لگا دے تو شہد کا مالک وہی ہو جائے گا.